بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از احمد کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دسمبر لوٹ آیا ہے، ہوائیں بھی سرد ہیں، وادیاں بھی دھند میں گم ہیں، پہاڑوں نے پھر سے برف کی شال اوڑھ رکھی ہے، دسمبر لوٹ آیا ہے، دسمبر لوٹ آیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ بات کوئی انگشت بدنداں ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ دسمبر اداسیوں اور خشکیوں کا ایک استعارہ ہے، کیونکہ دسمبر کے موسم میں خشکیاں، لیل و نہار جو ہے وہ خشکیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ ایک خشک موسم ہوتا ہے لیکن ایک خوبصورت موسم بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو ہی ایسی کچھ خشک موضوع تو خوش نہیں ہے لیکن چیزوں کو خوش کرنے کے مختلف طریقہ کار سے آگاہ کریں گے۔ ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانتے ہیں کہ وہ مراحل کیا ہے جن سے ہم آج آپ کو آگاہی دیں گے کہ خشک فارمیسی کے اندر چیزوں کو خوش کرنے کے کون کون سے مراحل ہیں اور کون کون سے طریقہ کار ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں ڈیسیکیشن یا عمل سفوف گیری کے متعلق، چونکہ یہ خشک چیزوں کو فارمیسی کے اندر جو پاؤڈر ہے، سفوف ہے، اس کو خشک کرنے کے مختلف جو ٹرمز ہیں پہلے ہم اسے سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے مراحل میں ہم سیکھیں گے کہ چیزوں کو خشک کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار کیا ہے۔ تو پہلے آئیے چلتے ہیں بیسک نکات پر، بنیادی ٹرمز پر۔ پہلا ہے عمل سفوف گیری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی خوبصورت آنکھوں کے سامنے اسے ہم نے نہایت ہی سرخ الفاظ میں سجایا ہے۔ عمل سفوف گیری۔ سفوف گیری کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیسیکیشن، اور یاد رکھیں ڈیسیکیشن کا مطلب ہوتا ہے پانی کو نکالنا، کسی بھی چیز سے پانی کو نکال دینا۔ یوں آپ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لیا ہوگا آپ نے کہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پاؤڈر سے یا کوئی بھی ٹھوس چیز ہے اس سے کم درجہ حرارت پر پانی کو نکال لیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ بنانے جا رہے ہیں ایک میڈیسن کو بنانے کے لیے آپ کو پاؤڈر چاہیے۔ پاؤڈر میں اگر پانی ہوگا، اگر وہ ویٹ ہوگا، گیلا ہوگا، تو اچھی طرح سے میڈیسن کو نہیں بنا سکتے۔ تو میڈیسن کو بنانے سے پہلے اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس میں سے پانی کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو عمل سفوف گیری وہ عمل ہے جس میں ٹھوس یعنی پاؤڈر سے پانی کے جو کرسٹل ہوتے ہیں، پانی کے جو ذرات ہوتے ہیں، انہیں کم درجہ حرارت پر نکال دیا جاتا ہے تاکہ آگے جو ہم اگر کیپسول بنا رہے ہیں یا میڈیسن بنا رہے ہیں تو ہمارے مراحل آسانی سے طے ہو سکیں۔ اب اس کے بعد چونکہ وہ کم درجہ حرارت پہ تھا ڈیسیکیشن، اور اسی سے ایک ملتی جلتی دوسری ٹرم بھی ہے ایکسیکیشن، پانی نکال کر سفوف بنانا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں کم کے بجائے زیادہ درجہ حرارت پر پانی سے سفوف سے پانی اور نمی دور کی جاتی ہے۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں ایکسیکیشن۔ یہاں تھوڑا سا آپ کی ٹرمز واضح طور پہ آپ نے خود ہی فرق کر دیا ہوگا کہ ڈیسیکیشن میں بھی سفوف یعنی پاؤڈر سے پانی نکالا جاتا ہے اور ایکسیکیشن کے اندر بھی پاؤڈر سے پانی نکالا جاتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان صرف انداز بیان میں فرق نہیں ہے بلکہ ان کے پروسیس میں بھی فرق ہے کہ اس کے پروسیس کے دوران دونوں میں سے جب پانی نکالتے ہیں تو ڈیسیکیشن میں کم درجہ حرارت ہوتا ہے جبکہ ایکسیکیشن کے اندر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایکسیکیشن کے پروسیس میں بھی پانی نکالا جاتا ہے پاؤڈر کے اندر سے، لیکن اس دوران درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں خشک کرنا یا ڈرائنگ کیا ہے۔ بڑا فارمیسی کے اندر، فارماسیوٹکس کے اندر، خصوصی طور پہ فارما انڈسٹریز کے اندر ایک بڑا ہی کنٹینیو پروسیس ہے جو بار بار چلتا رہتا ہے۔ تو ڈرائنگ کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو پہلے سیکھتے ہیں ڈرائنگ کو۔
ڈرائنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں نمی یا پھر پانی یا محلل جو ہوتا ہے، محلل کہتے ہیں سالوینٹ کو، اس کو کسی بھی پاؤڈر سے، کوئی بھی آپ کی جو مطلوبہ شے ہے اس سے علیحدہ کرتے ہیں. تو ایک ایسا پروسیس ہے ڈرائنگ کا، خشک کرنا ہی، نام سے ہی اس کا نام ہی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس پروسیس میں خشک کرنے کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے ہم کوئی بھی جو محلل ہے، نمی ہے یا پانی ہے، چونکہ زیادہ تر پانی سولونٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم پانی بھی کہہ سکتے ہیں، نمی یا پھر محلل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کو پاؤڈر کے اندر سے جو بھی آپ کی مطلوبہ شے ہے، جو بھی کوئی چیز ہے جو آپ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، اس سے نقال باہر کرتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں ڈرائنگ. اچھا، اس میں ٹمپریچر جیسے پہلے ہی ہم سیکھ چکے ہیں، ایکسیکیشن میں ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اور ڈیسیکیشن کے اندر ہم کم ٹمپریچر پر چیزوں کو خشک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ہمیں دو مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، دو ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو خشک کرنے کے لیے. ایک تو یا تو یہ ذریعہ ہے کہ ہم گرم ہوا استعمال کرتے ہیں اور وہ خشک ہوتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم خلا کریٹ کر لیں، وہاں سے ایئر کو باہر نکال دیں. جس مشین کے اندر ہم پاؤڈر کو خشک کر رہے ہیں اس مشین میں سے ایئر کو باہر نکال دیں، ویکیوم کر دیں، اور پھر ویکیوم کریٹ کرنے کے بعد، وہاں سے ایئر نکالنے کے بعد پیچھے سے گرم ایئر کا ایک فوارہ اس کے اندر انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں خلا یا ویکیوم. اب ہم چلتے ہیں اس کے طریقہ کار کون کون سے. خشک کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ تقریباً 6 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. 6 طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے آپ خشک کر سکتے ہو. مختلف جو فارما کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ جو خشک کرنے کے مراحل ہیں وہ مختلف جگہ پر مختلف ہوتے ہیں، تو وہ کاسٹ کے اعتبار سے اور پھر دوسرا ان کے فوائد کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. آئیے ہم 1 بائی 1 ان کو سیکھیں گے، آپ تک پہنچائیں گے، انہیں آپ کو رہنمائی دیں گے. ان کو پہلا ہے، نام سے ہی اس کا نام ہی اس کو ظاہر کرتا ہے، کشتی نما خشک کنندہ. اردو کے اندر اسے کہا جاتا ہے ٹرے ڈرائر. دوسرا ہے سرنگ نما خشک کنندہ، انگلش کے اندر اسے کہا جاتا ہے ٹنل ڈرائر. یعنی ٹنل ڈرائر یعنی کہ ایک سرنگ کو بھی انگلش میں ٹنل ہی کہا جاتا ہے، نام سے ہی اس کے عنوان کو بھی لکھا گیا ہے. گردشی، روٹیٹری یا روٹیری آپ بول رہے ہیں اس کو، روٹیری ڈرائر، یہ گردش کر رہا ہوگا یقینی طور پہ، آگے دیکھیں گے اس کو. مائع کو خشک کنندہ، یعنی مائع سطح کو خشک کنندہ بنانے والا ڈرائر جسے ہم فلوئڈ بیڈ ڈرائر کہتے ہیں. 4 نمبر پہ اسال خشک کنندہ جسے کہا جاتا ہے کنڈکشن ڈرائر. 5 نمبر پہ انجمادی طریقہ کار جسے ہم فریز ڈرائنگ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے ہیں کہ ان کو 1 بائی 1 ہم سے کس طرح انداز، یہ ہم سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح ہمیں لیکچر کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہمیں کیا کیا رہنمائی دیتے ہیں، کیا کیا سکھاتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں ٹرے ڈرائر. ایز سچ اس کا نام ہی اس کو بیان کر رہا ہے، ٹرے. سب ٹرے سے تو واقف ہوں گی. ٹرے ڈرائر اس طرح سے ہوتا ہے، یہ مثال کے طور پہ ایک ٹرے ہے، اس کے اندر ہم نے اوپر پاؤڈر رکھا ہوتا ہے. یہ مشین ہے، اس کے اندر ایک ٹرے لگی ہے، میں سمال سکیل پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے نیچے ہیٹر لگا ہوتا ہے. یقینی طور پہ ہیٹر ہے تو وہاں حرارت پیدا ہوگی. جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو اوپر جو مٹیریل آپ نے ٹرے کے اوپر رکھا ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا رہتا ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 8 10 گھنٹوں کے اندر یہ جلدی خشک ہو جاتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے ٹرے ڈرائر. نام سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ٹرے کے اوپر آپ نے پاؤڈر رکھا، نیچے اس کے اندر جو مشین ہوتی ہے اس کے نیچے ہیٹر لگا ہوتا ہے. ہیٹر جو وہ حرارت کو اوپر پھینکتا ہے اور اوپر پھینکنے کے بعد پھر یہاں جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ اس سے خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاؤڈر کو انگلش دقیق اردو کے اندر صفوف کہا جاتا ہے. یہ صفوف میں لکھ بھی دیتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے پاؤڈر. تو اس سے پاؤڈر پھر خشک ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا ہے سرنگ نما خشک ڈرائیور، کفا ٹینل ڈرائیور.
ड्रायर, खुश्क सुरंगनुमा खुश्क कनिंदा या टनल ड्रायर। इसमें क्या होता है कि नाम से ही इसको जाहिर किया जा सकता है कि यूं इस तरह से एक टनल होती है, उसमें बेशुमार ट्रेज लगी होती है इस तरह से, और फिर यहां एयर सर्कुलेट कर रही होती है, ऐसे यहां सर्कुलेट कर रही होती है, यहां से यहां सर्कुलेट कर रही होती है, फिर यहां से यहां सर्कुलेट करती है, फिर यहां से यहां सर्कुलेट करती है, ऐसे। अब यहां से एयर जब यहां पर जाएगी, ये एयर बहुत गर्म होती है, हॉट एयर होती है। यहां जो आपने ट्रे के अंदर पाउडर रखा होता है, उस पाउडर से वो सारी नमी को जज़ब कर लेती है। फिर यहां से जब ये यहां जाएगी एयर, तो यहां जो पाउडर रखा है उसके अंदर जितनी भी नमी होगी उसे भी जज़ब कर लेगी। अब वो ऊपर वाली ट्रे पर जाएगी मुसलसल, तो ऊपर वाली जो ट्रे होगी उसके अंदर से भी एयर जो होगी वो नमी को जज़ब करती हुई अपने साथ यहां से फिर बाहर चली जाएगी। तो यूं ये मुसलसल भी है और गैर मुसलसल भी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है और फिर 1 बाय 1 भी हो सकता है, या एक साथ भी हो सकता है, यानी मुसलसल और गैर मुसलसल है। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टनल है, उसके अंदर बहुत सारी ट्रेज लगी होती हैं और उन ट्रेज के अंदर गर्म एयर सर्कुलेट कर रही होती है, और फिर वो गर्म एयर जो है वो अपने साथ नमी को जज़ब करती हुई एक कॉर्नर से बाहर चली जाती है। ये कहलाती है ट्रे ड्रायर। अब इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा इसका गर्दशी नमा ड्रायर है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर रोटेटरी भी कहते हैं और रोटेरी ड्रायर भी कहते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है, इसको भी हम आपकी खूबसूरत समाअतों के सामने पेश करते हैं। ये इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे ये एक मशीन है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। इसमें यहां पर लगा होता है एक शावर और यहां लगा होता है एक फैन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मुखालिफ डायरेक्शन में होते हैं। फैन यहां से इंतहाई गर्म एयर देता है, हॉट एयर। सामने से आ रहा होता है पाउडर, जो कि यहां छान से गुजरता हुआ आता है, एक एक करके पाउडर बिल्कुल अलग अलग होता है, और सामने से फैन उसको गर्म हवा फेंक रहा होता है। जब वो गर्म हवा फेंकेगा सामने से, इस तरफ से बहुत तेजी से पीछे मोटर के जरिए पाउडर छलनियों से निकलता हुआ एक एक करके उसके पार्टिकल आएंगे। सामने जब वो गर्म एयर से टकराएगा तो गर्म एयर जो होगी उसमें से जितनी भी नमी होगी उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है रोटेटरी, यानी कि फिर यहां फिर पाउडर नीचे गिरेगा, फिर यहां से वापस जाएगा, यहां से फिर वापस जाने के बाद दोबारा मशीन में जाएगा, मशीन से नीचे से फैन उसको आगे से गर्म एयर फेंकेगा, और इस तरह से पाउडर में उस सफूफ के अंदर जितना भी पानी है वो तमाम का तमाम एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसलिए इसे कहा जाता है गर्दशी नमा खुश्क कनिंदा या रोटेरी ड्राइवर, क्योंकि यह यहां पाउडर रोटेट कर रहा होता है और गर्म एयर भी रोटेट कर रही होती है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। हियर वी गो। अब इसके चौथे मरहले की तरफ और चौथे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। चौथा तरीका जो है इसमें इसाली खुश्क कनिंदा है, जिसमें खला की जाती है। खला कहते हैं वैक्यूम को। इसमें यह होता है कि सबसे पहले ये मशीन है, मैं इसे थोड़ा लैब स्केल पे बना रहा हूं, बज़ाहिर ये ऐसी होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक ख्याली किस्म की डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आप इसे लेके यूं परेशान नहीं होइएगा कि क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इतना छोटे से और एक ख्याली से ऑपरेटर्स होता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने एक रे डायग्राम बनाई है। तो यहां इसाली खुश्कनिंदा में मिसाल के तौर पे ये मशीन है, इस मशीन से तमाम एयर निकालकर इसे वैक्यूम बना लिया जाता है। वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहां एयर मौजूद नहीं होती। तो यहां से तमाम एयर को सक करके एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब एयर जब बाहर निकल गई कंप्लीटली, तो वहां एयर की शदीद कमी हो जाती है, एयर वहां मौजूद नहीं होती। दूसरे रास्ते से वहां इंतहाई हम हॉट रेडिएशंस भेजते हैं या हॉट एयर भेजते हैं, हरारत भेजते हैं। अब चूंकि इसमें है तो ये भी अगर देखा जाए तो ट्रे ड्रायर से रिलेटेड ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि यहां जो ट्रे रखी होती है
اس کے اوپر پاؤڈر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایئر موجود نہیں ہوتی, وہ پہلے ہم نے نکالی ہوتی ہے. جب ایئر موجود نہیں ہوگی تو جب ہم باہر سے ہاٹ ایئر اندر داخل کریں گے تو اس ہاٹ ایئر نے جتنا یہاں پاؤڈر کے اندر جتنا بھی پانی موجود ہے اس نے اسے کھینچ کر پاؤڈر سے نکال کر اسے خشک کر دینا. تو یہ طریقہ ہے اسالی خشک کنندہ, جس میں حرارت کی جو منتقل ہوتی ہے وہ ہم جو ویکیوم ہوتا ہے, جو ایئر ہوتی ہے وہ نکال کر وہاں پر ویکیوم کی موجودگی میں کرتے ہیں. اسالی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم حرارت کہتے ہیں. اسال حرارت کا ایسا طریقہ ہے جو ریڈیشن سے, جس کو ہم کنڈکشن کہتے ہیں. میں اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں. کنڈکشن کا ایک طریقہ. اب کنڈکشن کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے کے لیکچرز میں آپ کو سکھائیں گے. بس اسالی خشک کا مطلب ہوتا ہے کنڈکشن. اب یہ حرارت کے 3 طریقے ہوتے ہیں, کنڈکشن, کنویکشن اور ریڈیشن, لیکن وہ ہم آگے سیکھیں گے. اس مراحل میں ہم اس ذکر خیر کو چھیڑتے نہیں ہیں, ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا 5th جو ہمارے پاس ٹائپس ہے وہ انجمادی طریقہ. تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں مائع کو ڈائریکٹ عمل تسعید کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے. عمل تسعید کہتے ہیں سبلیمیشن کو. اب سبلیمیشن کیا ہے؟ وہ عمل جس میں کسی بھی ٹھوس کو ڈائریکٹلی بدل دیا جاتا ہے گیس میں. اس عمل کا نام ہے سبلیمیشن. یعنی کہ وہ عمل جس میں ٹھوس کو ڈائریکٹلی گیس میں بدلا جائے تو اس کو ہم سبلیمیشن کہتے ہیں. لیکن ایسا جیسا کہ اس ڈیفینیشن کو میں نے صفحے کے اوپر سجایا ہے, یہ تو کچھ مائع کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ مائع مرکبات کو عمل تسعید کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے. ایکچولی میں مائع سے مراد یہ ہے کہ وہ سالوینٹ جو پاؤڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ہم پاؤڈر کو ڈائریکٹلی جب ہیٹ کرتے ہیں تو جو پاؤڈر کے ساتھ مائع لگا ہوتا ہے وہ فریز ڈرائنگ کے پروسیس سے گزرتے ہوئے گیس بنتا ہے. بیسیکلی انجمادی طریقہ ہوتا ہے فریز ڈرائنگ. اب فریز ڈرائنگ ایک بہت ہی طویل داستان ہے جسے اسے عنوان میں سجا دینا ممکن نہیں ہے. اس کو ہم فارماسیوٹک کے لیکچرز میں جب ہم اس کی پاؤڈر کو خشک کرنے کے مراحل میں جب ہم فریز ڈرائنگ کا ایک پورا لیکچر ہوگا وہ ہم آپ کو آگے سکھائیں گے. بس یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ انجمادی طریقہ جو ہے اس میں ہم ٹھوس میں جو مائع ہوتا ہے اس کو سبلیمیشن کا یا عمل تسعید کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے علیحدہ کرتے ہیں. ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ کہ صفوف گیری کے مقاصد کیا ہیں. یہ جو ہم پاؤڈر سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نکالتے کیوں ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا عنوان کیا ہے اور اس کے ٹارگٹ اور گولز کیا ہے. صفوف گیری کہتے ہیں پاؤڈر میں سے پانی نکالنا. تو اس میں پاؤڈر میں سے پانی نکالنے کے لیے کیوں نکالتے ہیں, کیا مقصد ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, پودوں اور حیوانی ادویات جتنی بھی ہوتی ہیں اگر ان کو پانی میں یا نمی میں چھوڑ دیا جائے تو اس سے جراثیم خراب کر دیتے ہیں. لیکن صفوف گیری یعنی کہ اس میں سے پانی نکال دیں تو پھر وہ پاؤڈر وہ میڈیسن خراب نہیں ہوتی, چونکہ جہاں پر بھی پانی ہوگا وہاں جراثیم گرو کر جائیں گے. تو ہم بیچ میں سے پانی کو ہی نکال دیں گے, اس میڈیم کو بھی جہاں پر جراثیم گرو کرتے ہیں. تو صفوف گیری میں میڈیسن کا جو پاؤڈر ہوتا ہے یا نباتاتی اور حیوانی ذرائع سے جو ادویات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ہم پاؤڈر میں سے اس میں سے پانی کو کھینچ کے نکال دیتے ہیں. جب پانی نکل جاتا ہے تو وہ دوائیں محفوظ ہو جاتی ہیں, وہ پاؤڈر لمبے عرصے تک محفوظ ہو جاتے ہیں. اچھا, اب اس کا دوسرا جو فائدہ ہے, چونکہ پانی ہوگا یا سولونٹ ہوگا, میں پانی کا لفظ بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ پانی ایک عالمگیر محلل ہے, ایک یونیورسل سالوینٹ ہے جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. تو جو آپ نے سولونٹ یوز کیا ہے جب آپ اس پاؤڈر کے اندر سے نکال کر اس سے صفوف گیری بنا دیں گے, یعنی اس پاؤڈر میں سے پانی نکال دیں گے تو اس پاؤڈر کا وزن کم ہو جائے گا. اور حجم کہتے ہیں والیوم کو.
والیوم ہوتا ہے کوئی چیز جو جگہ گھیرتی ہے، اس کو ہم والیوم کہتے ہیں. تو جب پانی نکل جائے گا تو پاؤڈر جگہ بھی کم گھیرے گا. تو سفوف گیری سے چونکہ نمی نکل جاتی ہے، پانی نکل جاتا ہے، تو سفوف گیری کا جو حجم ہوتا ہے، جو وزن ہوتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور دواؤں کے اجزاء کا طبی اثرات بڑھ جاتے ہیں. طبی کہتے ہیں میڈیکل، یعنی اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے مریض کے اوپر. تیسرا اور اہم اس کا جو فائدہ ہوتا ہے پاؤڈر سے یا میڈیسن سے پانی نکالنے کا، وہ تقسیم میں ہمیں سہولت ہوتی ہے. پانی کی موجودگی کی وجہ سے سفوف بنانے میں بہت مشکل آتی ہے، چونکہ وہ پاؤڈر آپس میں جڑا ہوتا ہے اور آپ نے اتنا چھوٹا سا جو کپسول ہوتا ہے اس کے اندر پاؤڈر بھرنا ہے. تو اتنے چھوٹے سے کپسول میں تبھی پاؤڈر بھرے گا جب آپ کا پاؤڈر بالکل خشک ہوگا. اگر وہ جڑا ہوا یا وٹ ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ اس پاؤڈر کو کپسول کے اندر یا ٹیبلٹ فارم میں لے کے آئیں گے. تو پانی کی موجودگی کی وجہ سے سفوف بنانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کو مختلف کپسول کے اندر تقسیم کر کے بھر دینا بھی مشکل ہوتا ہے. لہذا کپسول اور میڈیسن بنانے کے لیے اگر ہم سفوف گیری کریں گے، یعنی کہ پاؤڈر میں سے پانی نکال دیں گے، تو ہمارے لیے یہ مرحلہ آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا خوبصورت عنوان جو آپ نے سیکھا، جس میں آپ نے سیکھا چیزوں کو، خصوصی طور پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر چیزوں کو خشک کرنے کا. لیکن ایز سچ ہمیشہ کی طرح اپنی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کو لیے چلوں گا. اپنے لیکچر کے شروع میں رہیے گا ڈاکٹر زاہد کے ساتھ تاکہ آپ سیکھ سکیں. وہ ابتدائی مراحل ایک مختصر سے عنوان ہے، رہیے گا ہمارے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم نے سیکھا عمل سفوف گیری. وہ عمل ہے جس کے لیے ٹھوس شے سے پانی نکالا جاتا ہے کم درجہ حرارت پر. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیسیکیشن بھی سیکھا، جس کے ذریعے ہم زیادہ درجہ حرارت پر چیزوں میں سے، خصوصی طور پہ پاؤڈر وغیرہ میں سے نمی یا پانی نکالتے ہیں. پھر ہم اس کے تیسری اہم ہیڈنگ پہ گئے ڈرائنگ پر. وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں میں سے نمی یا محلل کو علیحدہ کرتے ہیں. وہاں ٹمپریچر زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹمپریچر کم بھی ہو سکتا ہے. دو ذرائع ہیں، یا تو گرم ایئر کے ذریعے ہم چیزوں میں سے پانی نکالیں گے، یا پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہم ویکیوم یعنی خلا کریٹ کر کے چیزوں میں سے پانی نکالتے ہیں. خشک کرنے کے ہم طریقہ کار پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ 6 طریقہ کار ہیں جو اس وقت تک اور آج تک فارما انڈسٹریز میں استعمال ہو رہے ہیں. پہلا جو ہے وہ کشتی نما خشک کنندہ ہے جسے ہم نے ڈرائر کے نام سے جانا. دوسرا سرنگ نما خشک کنندہ ہے جسے ہم نے ٹنل ڈرائیور کے نام سے جانا. تیسرا جو تھا وہ گردشی خشک کنندہ تھا جسے ہم نے روٹیٹری ڈرائیور کے نام سے جانا. 4 نمبر پر مایا سطح خشک کنندہ تھا جسے فلوڈائز بیڈ ڈرائر کے نام سے جانا. 5 نمبر پر اسالی خشک کنندہ یعنی کنڈکشن ڈرائر جانا. اور آخری نمبر پر ہم نے انجمادی طریقہ کار یعنی فریز ڈرائنگ کو جانا. ٹرے ڈرائر میں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی، نیچے ہیٹر تھا، اوپر ٹرے کے اوپر پاؤڈر رکھا ہوا تھا. نیچے سے ہیٹر نے گرم ہوا اوپر پاؤڈر کے اوپر پھینکی اور پاؤڈر میں جتنی بھی نمی تھی اس کو کھینچ کے اسے نکال دیا. اسے ہم نے ٹرے ڈرائر کا نام دیا. خشک سرنگ نما خشک کنندہ یا ٹنل ڈرائر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ٹریز تھی. ایک ٹنل کے اندر، ایک مشین کے اندر فٹ تھی، نیچے سے بہت سی ہیٹ آ رہی تھی جو درجہ بدرجہ سبھی ٹریز کے اندر گھومتی اس میں سے نمی کو کھینچ رہی تھی. اسے ہم نے نام دیا تھا ٹنل ڈرائر کا. پھر ہم روٹیٹری ڈرائر پہ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ یہ خشک ڈرائر کی ہی جو سرنگ نما خشک کنندہ یا ٹنل ڈرائر ہے اسی کی ایک موڈیفائی قسم ہے، ایک تبدیل شدہ قسم ہے، جس میں یہاں پاؤڈر ہوتا ہے اور یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ ایئر آ رہی ہوتی ہے، گرم ایئر. یہاں پاؤڈر چھلیوں سے نکل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، یہاں سے دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں یہاں سے ایئر آ رہی ہوتی ہے، تو ایئر گرم ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کھینچ کر نمی کو باہر نکال دیتی ہے. پھر ہم اس کے آگے والے مرحلے پر اسالی خشک کنندہ میں گئے. ہم نے کہا کہ ایک مشین ہوتی ہے، اس میں سے تمام مشین جو ہوتی ہے وہ ایئر باہر نکال دیتی ہے اور پھر بہت ہی تیزی کے ساتھ وہاں پر گرم ہوا داخل کی جاتی ہے اور وہ گرم ہوا تمام نمی کو کھینچ کے نکالتی ہے. اور اس کی ایگزامپل خلائی تندور یا انجمادی طریقہ سے خشک کرنا بھی ہے. انجمادی طریقہ کار ہم نے دیکھا وہ طریقہ ہے جس میں مرکبات عمل تصعیدی یعنی سبلیمیشن کے ذریعے علیحدہ کیے جاتے ہیں.
پھر ہم نے صفوف گیری کے مقاصد دیکھے تو ہم نے کہا کہ یہ چیزوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ نمی جب نکل جاتی ہے تو پاؤڈر کے اندر جراثیم گرو نہیں کر سکتے، آپ کی میڈیسن لمبے عرصے تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے وزن اور حجم میں کمی کو سیکھا کہ جب بھی فریز ڈرائنگ کے مراحل سے یا پھر جب بھی آپ پاؤڈر کو خشک کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس سے نمی نکل جائے گی، اس میں سے جو سالوینٹ ہوگا وہ نکل جائے گا، جس کی وجہ سے چیزوں کا وزن اور حجم کم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ پھر ہم نے تقسیم کی سہولت دیکھی کہ تقسیم کی جو سہولت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ چیزوں کو میں سے پانی نکال دیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کپسول کے اندر بھرنا اور مختلف ٹیبلٹ کی شکل میں تقسیم کر دینا آسان ہوتا ہے۔ تو یوں آپ کے لیے آج کا لیکچر ختم ہوا۔ آخری الفاظ تھے آساں کے، تو اسی کے ساتھ ہی لیکچر ختم کرتا ہوں کہ زندگی میں آسان رہیے اور آسانیاں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام الوداع۔ بہت بہت شکریہ۔